أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم. أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم. أحييكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. محترم دوستو بزرگوں، اس دنیا میں جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو بھی مصیبتیں اس دنیا میں آتی ہے، پریشانیاں اس دنیا میں آتی ہے، وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے. لیکن انسان کی حالتوں کے حساب سے مصیبتیں الگ الگ قسم کی ہیں. جیسی جیسی انسان کی حالت اس کے حساب سے مصیبت کو درجہ دیا جاتا ہے. ایک ہی مصیبت ہے، وہ کسی کے لیے رحمت بنتی ہے تو کسی کے لیے زحمت اور عذاب بنتی ہے. ایک ہی مصیبت. انسان کی حالت مختلف ہے، اس لیے مصیبت کے درجے بھی مختلف. مثال کے طور پر ایک آدمی اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہے، اللہ کے حکموں پر چلتا ہے، اس پر دنیا میں مصیبت اور پریشانی آتی ہے، اس پر اس کو اجر دیا جاتا ہے، ثواب دیا جاتا ہے، یہ اس کے لیے رحمت بنتی ہے. ایسے ہی کوئی آدمی ہے جو اللہ کی اطاعت میں گیا ہوا ہے، اطاعت اور فرما برداری کے کام میں لگا ہوا ہے، اور یہ کام کرتے کرتے کوئی پریشانی آ گئی، وہ پریشانی بھی اس کے لیے اجر اور ثواب کا سبب بنتی ہے. جیسے کوئی جماعت میں گیا، اللہ کے راستے میں گیا، وہاں پاؤں پھسل گیا. کوئی حج میں گیا، بھیڑ زیادہ تھی، کسی وجہ سے پاؤں ٹوٹ گیا. پاؤں پھسل کر پاؤں کا زخمی ہو جانا، بھیڑ کی وجہ سے پاؤں کا ٹوٹ جانا، یہ اللہ کی عبادت کرتے کرتے ہوا ہے. پریشانی ہے، لیکن یہ پریشانی اس کے لیے اجر اور ثواب کا باعث ہے، اس کے لیے رحمت ہے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں نبی بنا کر بھیجے گئے اور آپ نے نبوت کا دعویٰ فرمایا، اس وقت سے پریشانیوں کی شروعات ہوئی. نبی ہے وقت کے، اللہ کے سب سے زیادہ لاڈلے بندے ہیں، سب نبیوں میں افضل نبی ہے، لیکن اس کے باوجود پریشانی کا دور اسی وقت سے شروع ہوتا ہے جب سے آپ نبوت کا دعویٰ فرماتے ہیں. تو کیا اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ وہ ان کے لیے جو مصیبت اور پریشانی تھی وہ زحمت تھی؟ نعوذ باللہ، نہیں. نبی ہے، اللہ کے لاڈلے ہیں، پھر بھی پریشانیاں آ رہی ہے، وہ ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، ان کے لیے وہ رحمت تھی، ان کے لیے ثواب اور اجر کا سبب تھی جتنی بھی پریشانی آئی. اسی لیے حدیث میں آتا ہے اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے زیادہ
آزمائش میں جو مبتلا کیا جاتا ہے وہ نبی ہے، اور نبی کے بعد جو نبی سے جتنا قریب ہوگا اتنا زیادہ آزمائشوں میں مبتلا کیا جائے گا۔ یہ آزمائش، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں اس کے لیے اجر اور ثواب کا ذریعہ بنے گی، اس کے درجات کے بلند ہونے کا ذریعہ بنے گی۔ دوسری طرف ایک وہ آدمی ہے جس کی زندگی میں نافرمانیاں ہی نافرمانیاں ہیں، جو گناہوں میں ملوث ہے، ایسے لوگوں پر بھی ایسی پریشانیاں آتی ہے۔ یہ پریشانیاں اور یہ مصیبتیں جو اللہ کی جانب سے آتی ہے وہ ان کے لیے اجر اور ثواب کا ذریعہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ جس طرح آخرت میں سزا ملے گی اسی طرح دنیا میں ایک قسم کا وہ عذاب اس کو دیا جاتا ہے گناہوں کی نحوست سے۔ اللہ کی جانب سے عذاب ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی چوری کرنے گیا، اوپر کے منزلے پر چڑھا چوری کے ارادے سے، وہاں سے گرا، پاؤں ٹوٹ گیا۔ ایک آدمی حج میں گیا تھا، اس کا بھی پاؤں ٹوٹا۔ ایک آدمی چوری کرنے گیا، اس کا بھی پاؤں ٹوٹا۔ پاؤں تو دونوں کا ٹوٹا، لیکن حج میں جا کر عبادت کی حالت میں جس کا پاؤں ٹوٹتا ہے اس کی یہ پریشانی اس کے درجات بلند کرنے کے لیے ہے، لیکن چوری کرنے جو گیا تھا اور چوری کی حالت میں جو اس کا پاؤں ٹوٹا ہے تو اس کی یہ پریشانی اس کے لیے عذاب ہے، وہ رحمت نہیں ہے۔ مصیبت ایک ہی طرح کی ہے، لیکن انسان کی حالت کے حساب سے مصیبت کا درجہ بدل جاتا ہے۔ میں نے جو حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہی بات سمجھانا چاہتے ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ چیز ہر ایک بات ہر جگہ ہم چسپاں کر دیتے ہیں، چپکا دیتے ہیں، وہ ہماری سوچ صحیح نہیں ہے۔ ایک ہی چیز ہوتی ہے لیکن ایک آدمی کے حساب سے اس کا درجہ الگ ہے، دوسرے آدمی کے حساب سے الگ ہے، اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا طاعون کے بارے میں۔ طاعون نام تو سنا ہے، طاعون کس کو کہتے ہیں؟ اصل طاعون حقیقت میں کس کو کہا جاتا ہے؟ انسان کے جسم میں اندر سے جب اس کا خون خراب ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں جسم میں پھوڑے کی شکل میں ورم پیدا ہو جاتا ہے۔ عام طور پر بغل کے نیچے یہ ہوتا ہے، پھنسی ہوتی بڑی، سوجن پیدا ہو جاتی چمڑی میں خون کی خرابی کی وجہ سے، اور اسی ایک پھوڑے میں، اسی ایک جگہ کے ورم میں، سوجن میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ اصل طاعون کی بیماری ہے، اس کو طاعون کی بیماری کہتے ہیں۔ حقیقت میں یہی طاعون ہے، یہ عام وبا ہے جو ایک ساتھ پھیلتی ہے، کئی انسان کو لگتی ہے اور اچانک انسان دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اور حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی اس بیماری کے بارے میں رہنمائی بھی فرمائی ہے کہ اس بیماری کے پیدا ہونے کا سبب کیا ہے، اس کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ من وخز اعدائکم الجن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من وخز اعدائکم الجن، جیسے انسان ہے ایک مخلوق ہے اللہ کی، ایسے جنات ایک مخلوق ہے اللہ کی۔ انسان میں جیسے اچھے لوگ ہیں، ایمان والے بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، ایسے خراب لوگ بھی ہیں، کافر بھی لوگ ہیں، اور ایمان والوں میں گنہگار لوگ ہیں، بس جن کو لوگوں کو ستانا ہی آتا ہے، اس کے علاوہ کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا، ایسے بھی لوگ انسان میں۔ یہی حال جناتوں میں ہے۔ جناتوں میں کچھ ایسے جنات ہیں جو مسلمان ہیں، نیک ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ایسے ہی جناتوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو شیطان ہیں، نافرمانی کرتے ہیں اور لوگوں کو ستانے کے پیچھے ہی رہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا بھائی فلاں عورت کو جن گھس گیا، فلاں مرد کو جن گھس گیا، یہ جو ہم کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، اس کو وہ شیطان گھس گیا ہے جو
جو جنات ہے لیکن وہ نافرمان ہے، انسانوں کو ستاتا ہے، وہ ایسا جنات ہے۔ تو دونوں قسم، انسان میں بھی ایسا ہی ہے، جنات میں بھی ایسا ہی ہے۔ جیسے ایک انسان دشمنی کی وجہ سے دوسرے انسان پر ہتھیار سے حملہ کرتا ہے اور اس کے جسم میں ہتھیار چبھوتا ہے، وہ ہتھیار کبھی آر پار ہو جاتا ہے، کبھی پیٹ میں لگتا ہے، ایسے ہی جنات انسان پر حملہ کرتے ہیں اندر سے باہر۔ انسان حملہ کرتے ہیں باہر سے اندر، جنات حملہ کرتے ہیں اندر سے باہر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اندر سے باہر حملہ کرنے کی وجہ سے جو خون انسان کے جسم میں ہے وہ خون بھڑکتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے جسم میں سوجن پیدا ہوتی ہے، ورم پیدا ہوتا ہے اور وہ پھوڑے کی شکل اختیار کرتا ہے اور کچھ مدت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ ہے طاعون کی اصل حقیقت۔ یہ اللہ کے رسول حدیث میں فرماتے ہیں من وخز اعدائکم الجن، تمہارے دشمن جنات کی جانب سے حملہ کیا جاتا ہے انسان پر، اس کے نتیجے میں یہ طاعون کی بیماری پیدا ہوتی ہے جو حقیقت میں طاعون کی بیماری ہے۔ ایک ہے وبا، وبا الگ چیز ہے، طاعون الگ چیز ہے۔ طاعون الگ چیز ہے، وبا الگ چیز ہے، سمجھنا ہے اس کو۔ وبا ایک عام بیماری پھیلتی ہے، انسان کی روح جو ہے، انسان کی روح، اس کے لیے ایک ضروری مٹیریل ہوا ہے، ہوا اس کے روح کے باقی رہنے کے لیے، اس کے زندہ رہنے کے لیے ایک ضروری مٹیریل ہوا ہے۔ یہ ہوا میں جب فساد آتا ہے، خرابی آتی ہے ہوا میں، موسم میں، اس کے ذریعے سے بیماریاں پیدا ہوتی ہے۔ ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہے جو عام ہوتی ہے، ہر جگہ پھیل سکتی ہے، پھیلتی ہے، لگتی ہے، اور اسی ایک بیماری کے نتیجے میں ہزاروں لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ یہ ہے وبا، اس کا سبب ہوا کی خرابی ہے۔ طاعون کا سبب اور ذریعہ جنات کا حملہ ہے، وبا کا سبب ہوا کا فساد ہے، ہوا کی خرابی ہے۔ دونوں میں مشترک بات، یعنی ایک جیسی بات دونوں میں یہ ہے کہ وہاں بھی وہ بیماری، طاعون کی بیماری بھی عام ہوتی ہے، پھیلتی ہے اور اچانک انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ایسے وبا والی جو بیماری ہوتی ہے، وبائی جو مرض ہوتے ہیں، جیسے چکن گنیا ہمارے یہاں ہوا، یا اسی کورونا کو لے لو، یہی ہوا، یہ وبائی امراض ہیں، وبائی مرض اور وبائی بیماریاں ہیں کہ جس کے ذریعے سے اچانک یہ ہوا کے فساد کی وجہ سے، اور ہوا کا فساد اور ہوا کی خرابی کیوں، اس کے بھی اسباب ہے۔ دنیا یہ دارالاسباب ہے، دنیا اللہ رب العزت نے اسباب کے ذریعے اس کا انتظام کیا ہے، اس کا نظام اللہ نے اسباب کے انڈر میں چلایا ہے۔ لہذا ہوا کا فساد کیوں، چاہے وہ 5G ٹاور ہی کیوں نہ ہو یا کوئی اور ہو، کچھ بھی ہو، بہرحال ایک کسی سبب کے تحت میں ہوا خراب ہوئی اور اس کے ذریعے سے کورونا پھیلا اور اس کے ذریعے سے عام طور پر اموات کثرت سے ہوئی، تو یہ جو بیماریاں ہیں اس کو کہتے ہیں وبائی بیماری، یہ الگ ہے، یہ ہوا کے فساد اور خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ لیکن طاعون کی جو بیماری ہے وہ جنات کے حملے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی ہے، سننا دعا، کیا دعا مانگی؟ اللہم اجعل فناء امتی بالطعن والطاعون، میری امت کو، اے اللہ میری امت کو 2 قسم کی موت زیادہ دینا، ایک طعن یعنی دشمن کے ہتھیار سے وہ شہید ہو، ایک یہ، نمبر 2 طاعون، طاعون کی بیماری سے وہ شہید ہو، ایسی موت دینا۔ اللہ کے رسول دعا مانگ کے گئے ہیں امت کے لیے، گویا طعن یعنی انسانی دشمن کے حملے سے کوئی دنیا سے جاتا ہے، انسانی دشمن کے حملے سے کوئی دنیا سے جاتا ہے، وہ بھی شہادت ہے، وہ بھی اللہ سے مانگی، اور جناتی دشمن کے حملے سے کوئی دنیا سے جاتا ہے تو وہ بھی شہادت ہے، وہ بھی اللہ نے امت کے لیے مانگی ہے۔ ہاں
لیکن ایک شہر دنیا میں، ایک بستی دنیا میں ایسی ہے جس کی حفاظت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون سے جس کی حفاظت کے لیے مختص خاص طور پر اللہ سے دعا فرمائی ہے، وہ ہے مدینۃ المنورہ۔ مدینۃ المنورہ ایک ایسی بستی ہے کہ جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ طاعون سے مدینہ منورہ کی حفاظت کرنا۔ ایک بستی ہے، اور ہوا یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، آپ کے ساتھی بہت کم تھے، بہت کم تھے۔ اس وقت اللہ کی جانب سے مدینہ منورہ میں فیصلہ ہونے والا تھا بیماری کا۔ اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اللہ کے رسول کے پاس۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا کہ مدینہ منورہ کے لیے یا تو طاعون کو پسند کریں یا بخار کو پسند کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر، اپنے ساتھیوں پر شفقت کرنے کے لیے اللہ سے یہ مانگا کہ مدینہ منورہ کو بخار تو دے لیکن طاعون سے اس کی حفاظت فرما۔ ساتھی کم ہے، طاعون ایسی عام بیماری ہوتی ہے کہ جس میں ایک ساتھ کئی لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اگر یہ طاعون کی بیماری مدینہ منورہ میں پھیل گئی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جو ساتھی کم ہیں اس میں بھی تعداد کم ہو جائے گی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا بخار۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بہت سارے صحابہ بیمار ہو چکے تھے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو چکے تھے، ابو بکر صدیق، حضرت عمر جیسے صحابہ، بڑے مضبوط صحابہ، وہ بھی بیمار ہو چکے تھے بخار کی وجہ سے، بخار زدہ ہو چکے تھے۔ وہی جو اللہ کے رسول نے مانگا تھا کہ بخار چاہیے، طاعون نہیں چاہیے۔ اس لیے بخاری شریف کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل المدینۃ المسیح الدجال ولا الطاعون، قیامت تک مدینہ منورہ میں دجال بھی نہیں آ سکتا ہے اور مدینہ منورہ میں طاعون کی بیماری بھی نہیں آ سکتی، قیامت تک نہیں آئے گی۔ یہ حضور کی خبر ہے۔ الغرض مدینہ منورہ کی حفاظت ہے، لیکن باقی امت کے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند فرمایا ہے کہ ان کی شہادت یا تو انسانی دشمن کے ہاتھوں سے ہو یا ان کی شہادت جنات والے دشمن کے ہاتھوں سے ہو، طاعون کی شکل میں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا طاعون کے سلسلے میں، طاعون کی حقیقت کے سلسلے میں نہیں، طاعون کا کیا درجہ ہے، یہ مصیبت ہے یا رحمت ہے، یہ بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پہلو بیان فرمائے، جیسا میں نے تفصیل سے پہلے آپ کو سمجھا دیا۔ حضور فرماتے ہیں انہ کان عذابا یبعثہ اللہ تعالی علی من یشاء، طاعون ایک عذاب ہے جس کو اللہ جس پر چاہتا ہے مسلط کرتا ہے، اور دوسری حدیث میں تو ہے بخاری شریف کی روایت ہے کہ یہ عذاب ہے جس کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے بنی اسرائیل پر نازل فرمایا تھا، بنی اسرائیل پر، جس کا تفصیلی واقعہ ہے آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، بلعام باعورہ کا واقعہ جو امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے، تفصیلی واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل کے قوم پر سب سے پہلے یہ عذاب نازل ہوا تھا، اس لیے یہ عذاب ہے، اصل تو عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے گناہ کیا تھا، اللہ کی نافرمانی کی تھی کہ جس لشکر کو حق کی دعوت کے لیے بھیجا گیا تھا اسی لشکر میں زنا کاری شروع ہو جائے، اور وہ بھی زنا کاری لشکر میں جو مختلف قبیلے تھے ان قبیلوں میں سے ایک قبیلے کے سردار کے ذریعے شروع ہو جائے، تو پھر اس لشکر کا کیا حال ہوگا؟ جب اللہ کی نسبت پر ایک جماعت گئی ہے، وہ جماعت اپنی اسی دعوتی مشن کو لے کر گئی ہو اور وہیں پر جا کر وہ اللہ کی نافرمانی شروع کر دے، تو یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ ایک گناہ یہاں کیا جائے، ایک گناہ حرم میں کیا جائے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک گناہ یہاں کیا جائے اپنے مقام پہ رہ کے، ایک گناہ اللہ کے راستے میں، دعوت اللہ کے راستے میں کیا جائے، بہت بڑی خطرناک چیز ہے، دونوں میں فرق ہے۔
اس لیے اس لشکر نے، حالانکہ بڑے لوگ تھے اس میں، موسیٰ علیہ السلام کا وہ لشکر تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس میں ایک قبیلے کے سردار نے جب زنا کاری شروع کی تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ان پر یہ عذاب نازل فرمایا۔ حضور یہی فرماتے ہیں عذاب ہے جس کو اللہ نے جس پر چاہا مسلط کیا، لیکن مومنین کے لیے، ایمان والے کے لیے اسی طاعون کو رحمت بنایا ہے۔ جیسا میں نے تفصیل سے پہلے سمجھایا کہ ایک ہی قسم کی مصیبت ہے، ایک کے لیے وہ عذاب ہے اور دوسرے کے لیے رحمت ہے۔ ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، لیکن کیسے ایمان والے کے لیے؟ اس کی شرطیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ فِي الطَّاعُونِ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ، کہ جو آدمی اپنے شہر میں ہو، اپنی مقام پر ہو، اپنے وطن میں ہو، اس کو طاعون کی بیماری لگ جائے، لگنے کے بعد وہ وہیں پر ٹھہرا رہے، صبر بھی کرے، کسی قسم کی غلط بات اپنی زبان سے نہ نکالے جو اللہ کو ناپسند ہو، اس بیماری پر اللہ سے اجر کی امید بھی رکھے، اور اس کا یقین بھی اتنا اعلیٰ ہو کہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ یہ اللہ کی جانب سے میرے لیے طے تھا، اس لیے مجھے یہ مصیبت پہنچی۔ ایسا نہ سوچے کہ میں یہاں سے سفر کر لیتا تو اچھا ہوتا، میں اس بیماری سے بچ جاتا، میں اپنے گھر میں رہ جاتا تو اچھا ہوتا، اس بیماری سے بچ جاتا۔ ایسا نہ سوچے، یقین اس بات کا کرے کہ مجھے جو بیماری پہنچی ہے، میں کہیں بھی جاتا اللہ مجھے یہ بیماری دیتا، میری مقدر میں لکھی ہوئی اللہ کی جانب سے۔ یقین بھی ہو اچھا، صبر بھی کرے اس بیماری پر، اور اس بیماری پر اللہ کی ذات سے اجر کی امید بھی رکھے۔ ایسے ایمان والے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طاعون جیسی بیماری رحمت اور اجر اور ثواب کا ذریعہ ہے، اور وہی بیماری نافرمان لوگوں کے لیے عذاب کا ذریعہ ہے۔ یہ فرق ہے، ایک ہی قسم کی مصیبت ہے۔ اس لیے ہم کو بھی میرے دوستوں اپنی ہر مصیبت میں سب سے پہلے صبر کرنا چاہیے، دوسرے نمبر پر اس مصیبت میں اللہ سے ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ثواب کی امید۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، ہم لوگ عبادات بھی کرتے ہیں لیکن عبادات میں ثواب کی امید نہیں رکھتے ہیں۔ بہت ساری عبادات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی فرمائی ہے کہ ثواب کی امید رکھو۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کی راتوں میں قیام فرماتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید رکھ کے اس کی مغفرت کی جاتی ہے۔ تو ثواب کی امید رکھنا ایک شریعت میں مطلوب عمل ہے۔ صبر بھی کریں، ثواب کی امید بھی رکھیں، اور تقدیر پر یقین رکھیں کہ جو مصیبت، جو پریشانی مجھ پر آئی ہے، وہ پریشانی اللہ رب العزت نے پہلے سے لکھ دی ہے، وہ آنے والی ہے، اور وہ آنے والی ہی تھی، وہی آئی ہے جو میرے حق میں لکھی ہوئی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمیں تسلی حاصل ہوگی۔ یہ تین کام ہمیں ہر مصیبت پر کرنے ہیں، اور مصیبت کو ہم اپنے لیے یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔